اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیہ وكان الله عزیزا حکیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسی لم يمت وانه راجع الیکم قبل یوم القیامہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل سے یہ کورس شروع ہے اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان وہ حیات مسیح علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جاویدانی اور عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، یہ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حیات مسیح میں عیسیٰ علیہ السلام کو حیات اور زندہ جاوید ماننے اور ان کو رفع الی السماء کا عقیدہ ماننے میں مرزائیت کی موت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ماننے میں پھر مرزائیت کی تھوڑی گاڑی جو ہے نا وہ چل پڑتی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مانی جائے تو اس میں مرزائی پھر اپنی گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر امت مسلمہ اس عقیدے پر پکی اور اس عقیدے کو اپنے بچوں تک، نئی نسلوں تک پہنچا دیں اور کالج اور یونیورسٹی کے ہمارے طلباء طالبات ان تک یہ عقیدہ پختہ طریقے سے پہنچ جائے اور وہ اس پر پکے ہو جائیں تو اس میں قادیانیت کی، مرزائیت کی موت ہے۔ اس لیے مرزائی اور قادیانی عام طور پہ حیات مسیح علیہ السلام اور رفع الی السماء اس موضوع کو چھیڑتے ہیں، اور اس موضوع پر ہمارے عام طور پہ طلباء طالبات اور عام مسلمانوں کو اس حوالہ سے پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو وہ اس پہ پھنسا دیتے ہیں۔ یہ ایک علمی موضوع ہے تو اس پہ وہ آسانی سے پھنسا لیتے ہیں۔ اس حوالہ سے یہ عقیدہ انتہائی اہم ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمام ایمانیات کو مانتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سب ایمانیات مانتا ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے، تمام رسولوں پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، اور تقدیر پر ایمان ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر اور فرشتوں پر، سب ایمانیات اس کے باقی، جنت پر ایمان ہے، جہنم پر ایمان، مانتا ہے سب کچھ۔ لیکن حیات عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور جاویدانی کو اگر ایک شخص نہیں مانتا تو وہ قرآن کریم کی ان 20 آیات کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کریم کی ان 20 آیات کا انکار کرے گا تو بھلا بتائیے وہ کیسے مسلمان رہے گا۔ اس لیے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ رفع الی السماء کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جاوید صرف روحانی طور پر نہیں، روح نہیں بلکہ روح مع الجسد،
روح جسم سمیت اللہ رب اسی جسم کے ساتھ، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے اسی جسم اور اسی روح سمیت اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آسمانوں پر زندہ جاوید اٹھا لیا، اور اب بھی عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نزول نہیں فرمائیں گے، دوبارہ زمین پر نہیں تشریف لائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور اسی جسم کے ساتھ، روح جسم کے ساتھ، وہی عیسیٰ علیہ السلام، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، نہ کہ یہ مرزا قادیانی اور اس طرح کے اور جو آج کل جعلی طور پہ اور دو نمبری کے ساتھ مسیح اور عیسیٰ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی مسیح ہیں جی، ہم بھی عیسیٰ ہیں جی، ہم بھی مسیح ہیں جی، ہمیں مسیح اور عیسیٰ مان لیا جائے۔ نہیں، یہ نہیں، بلکہ اصل جو مسیح علیہ السلام ہیں، جو مریم کے بیٹے ہیں، وہی جو ہے نا کیا ہے تشریف لائیں گے، اور قیامت سے قبل تب جو ہے نا کیا ہے قیامت برپا ہوگی۔ قیامت کی علامات میں سے، علامات کبریٰ میں سے حضرت مسیح علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا ہے۔ اس حوالہ سے بنیادی طور پر 4 قومیں ہیں جن کے مختلف عقائد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کتنی قومیں جی؟ 4۔ ان 4 قوموں کے اپنے الگ الگ عقائد ہیں۔ وہ عقائد ہمیں سمجھنے چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، نمبر 2 یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے، نمبر 3 قادیانیوں کا کیا عقیدہ ہے، اور نمبر 4 خود ہم مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ کم از کم اپنا عقیدہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اپنا عقیدہ ہمیں معلوم ہو، اور اسی طرح سے دوسری جو قومیں ہیں، دوسرے جو فرق باطل ہیں، ان کا بھی ہمیں عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ کیا عقیدہ، کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ تو یہ 4 الگ الگ جو ہے نا کیا، عیسائیت 1، یہودیت 2، قادیانیت 3، اور پھر امت مسلمہ۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودی شروع سے ان کے دشمن تھے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا اور پکڑ کے ان کو پھانسی دے دی، مار دیا، ان کو شہید کر دیا۔ جو وہ صلیب لیے پھرتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت مفتی متقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت فرماتے تھے، مجھے آج تک عیسائیوں کی یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، بھائی جس خنجر سے، جس ہتھیار سے کسی کے باپ کو مار دو تو وہ تو ساری زندگی اس ہتھیار کے قریب نہیں لگتا، اور اس کو جو ہے نا کیا ہے اس سے دور رہتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن یہ عیسائی بھی عجیب لوگ ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے جو ہے نا کیا صلیب پر پھانسی دی ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا کیا ہے اسی کو چومتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ کریں گے اور اسی کو گلے میں لٹکائیں گے، اور اس کا بڑا ادب اور احترام کرتے ہیں، گرجوں پر بھی لگیں، حتیٰ کہ قبروں پر بھی لگا دیتے ہیں وہی صلیب۔ آپ نے دیکھا ہوگا صلیب والا نشان کی قبروں پر بھی لگا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا یار، یہ اس چیز سے تمہیں نفرت ہونی چاہیے کہ اس سے ہمارے جو ہے نا کیا ہے ایک ہماری مقدس ہستی اور مقدس شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، تو اس سے تو تمہیں نفرت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اس سے ایسی محبت کہ جناب گرجا گھروں میں باہر بھی دروازے پر بھی وہی لگی ہوئی ہے، آگے دیواروں پر بھی وہی ہے، اسی کے سامنے جناب سجدہ کر رہے ہیں، اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے تو بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ تم خوش ہو اس بات پر کہ شکر ہے معاذ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، اور ہماری جو ہے نا جان چھوٹی اس صلیب کے ساتھ، چونکہ پھانسی دی گئی تھی لہٰذا ہم جو ہے نا کیا ہے اس کا بڑا جو ہے نا کہ ادب اور احترام کریں گے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر اس صلیب سے نفرت ہونی چاہیے۔ بہرحال عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی پر دے دی، صلیب پر لٹکا دیا، اور صلیب پر لٹکانے کے بعد جب وہ فوت ہو گئے تو ان کو پھر دفنا دیا۔ 3 دن تک وہ اپنی قبر میں مدفون رہے۔
اور 3 دن بعد وہ زندہ ہو گئے یا ان کو اللہ نے زندہ کر دیا، اور چونکہ وہ اللہ تھے، 3 خداؤں میں سے ایک وہ بھی ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں توحید کے مقابلے میں۔ ہم کہتے ہیں توحید توحید اللہ ایک، وہ کہتے ہیں تثلیث کے خدا 3 ہیں، یہ سلسلہ ہے ان کا۔ تو چونکہ وہ خدا تھے اور خدا کے بیٹے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اللہ نے اور باپ نے ان کو اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا۔ 3 دن تک وہ اپنی قبر میں رہے۔ 3 دن بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور اللہ نے اپنے جو ہے نا کیا ہے بیٹے کو اور جو ہے نا کیا ہے ان کو اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا۔ اور اب جو ہے نا کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام بہرحال وہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور ان کے عقیدے میں بھی دوبارہ پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے اور آ کر دنیا میں عیسائیت کی تبلیغ کریں گے، اور پوری دنیا میں عیسائی ہو جائیں گے، عیسائیت کے علاوہ اور دنیا میں کچھ نہیں ہوگا، اور تو جو ہے نا کہ اپنی بائبل اور اپنی انجیل کی تبلیغ کریں گے، اور اپنی جو ہے نا کیا ہے کلمے کی دعوت دیں گے، عیسائیت کی تبلیغ کریں گے، عیسائیت کی دعوت دیں گے، اور پوری دنیا میں عیسائیت، باقی سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق وہ یہودیوں کا ہے۔ یہاں عیسائیوں کے اس عقیدے کی وجہ سے بعض دفعہ قادیانی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ مانتے ہیں، تو آپ بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ مانتے ہیں تو یہ تو عیسائیوں والا عقیدہ ہے، اور پھر تم میں اور عیسائیوں میں کیا فرق ہوا؟ بھائی ہمارا ان کا ایک فرق تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا، ان کو موت آ گئی تھی، وہ 3 دن تک قبر میں رہے اور پھر ان کو زندہ کیا گیا۔ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے یہودیوں کے پلیت ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے نہیں دیے، اور اللہ نے پہلے ہی ان کو کیا ہے زندہ جاوید، ان کا ایک بال بھی نہیں بیگا کر سکے، ایک بال بھی نہیں کاٹ سکے، نہیں ٹیڑھا کر سکے، اللہ نے ان کو یہودیوں کے ناپاک ہاتھ پہنچنے سے پہلے ہی جبریل علیہ السلام کے ذریعے آسمانوں پر جو ہے نا کیا اٹھا لیا۔ ان کو کوئی موت نہیں آئی، وہ کوئی شہید ہونا یا ان کو جناب 3 دن تک قبر میں ہونا یا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے اٹھا لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان کے عقیدہ کفارہ، عقیدہ تثلیث اور دیگر جو کیا 7 بڑے عقائد ہیں، ان میں سے 6 بڑے عقائد کی قرآن کریم نے تردید کی۔ ابنیت کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ جو 7 ہمارے اور عیسائیوں کے مابین جو اختلافی عقائد ہیں، ان میں سے باقی اختلافی عقائد کی قرآن نے تردید کی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور جاویدانی اور رفع الی السماء کی قرآن نے تردید نہیں کی، بلکہ الٹا ثابت کیا ہے۔ تو جو چیز قرآن ثابت کر دے، ہم خواہ عیسائیوں کی ضد میں آ کر اس کا انکار کر دیں۔ جس طرح اور عقائد کی تردید قرآن میں موجود ہے، تو کیا قادیانی ہمیں یہ بتا سکیں گے کہ جناب والا کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور رفع الی السماء؟ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرما رہے ہیں وَرَافِعُكَ إِلَى السَّمَاءِ رَافِعُكَ إِلَى السَّمَاءِ، اور ان آیات میں ابھی جو 6 پارے کی آیتیں پڑھی ہیں، ان میں بھی اللہ رب العزت قتل کی واضح طور پر نفی فرما رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جو چیز یہ کوئی ہمارا عیسائیوں کے ساتھ محض مشابہت کا یا عیسائیوں سے متاثر ہو کر یہ عقیدہ اپنانے کا یا ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ خود قرآن کریم نے بڑے جو ہے نا کیا ہے واضح الفاظ کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ تو جب قرآن کریم ایک عقیدے کو 2 ٹوک الفاظ میں واضح جو ہے نا کیا ہے بیان کر رہا ہے، تو پھر ہم اس عقیدے سے دستبرداری کا اعلان کر دیں کہ جی چونکہ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے لہذا ہم یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے، یہ کوئی عقل مندی اور جو ہے نا کیا دانائی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تیسرا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حیات مسیح اور رفع الی السماء والا عقیدہ تو عیسائیوں والا ہے، تم تو عیسائیوں کی طرح سے ہو گئے، تمہارا عقیدہ عیسائیوں کی طرح سے ہو گیا، تو ان سے کہو پھر جو وفات مسیح کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ خود عیسائیوں کا بھی عقیدہ ایک طرح سے یہ آ گیا کہ وہ پہلے وفات کے قائل ہیں، عیسائی بھی پہلے وفات کے قائل ہیں، اور پھر یہودیوں کا تو ہے ہی عقیدہ پکا یہی کہ وفات کے قائل ہیں۔ اگر تم ہمیں یہ طعنہ دیتے ہو کہ تمہارا عقیدہ عیسائیوں سے مل گیا ہے، تو ہم تمہیں کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے ہمیں، اور ہم کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ یہودیوں سے مل گیا ہے،
جیسے یہودیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا، تمہارا عقیدہ بھی یہی ہے، تو تم میں اور یہودیوں میں کیا فرق ہو؟ یاد رہے گی بات؟ تو نمبر 1 عیسائیوں کا عقیدہ، نمبر 2 یہودیوں کا۔ اب یہودیوں کا عقیدہ ہم نے سمجھنا ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح دنیا میں 2 آنے ہیں، مسیح دنیا میں 2 آنے ہیں، ایک مسیح کاذب وہ جھوٹا مسیح، اور دوسرا مسیح صادق وہ سچا مسیح۔ تو یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام، اگرچہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح صادق ہیں، لیکن انہی مسیح صادق کو، سچے عیسیٰ کو، عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح کو، انہی مسیح صادق کو اور اصل مسیح کو، انہی کو جو ہے نا کیا ہے، یہودی جو ہے نا وہ مسیح کاذب کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ سچے مسیح نہیں تھے، یہ جھوٹے مسیح تھے، یہ عیسیٰ جھوٹے تھے، انہوں نے جھوٹ موٹ سے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، یہ مسیح نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہم نے آگے بڑھے اور جھوٹے مسیح کو ہم نے جو ہے نا پکڑا اور ان کو صلیب پر لٹکایا، ان کو قتل کر دیا، ان کا قصہ تمام کر دیا۔ کیوں؟ مسیح کاذب ہے، وہ مسیح کاذب تھے، مسیح صادق تو نہیں تھے نا، تو اس لیے کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا، لہذا اب اس مسیح کا قصہ ختم ہو گیا، وہ قتل کر دیا ہے، فوت ہو گئے ہیں، قصہ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں، ایسی بات، یا زندہ ہوں یا دوبارہ آئیں یا آسمانوں پر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق وہ مسیح جو تھے، وہ مسیح معاذ اللہ استغفر اللہ کے سچے مسیح عیسیٰ علیہ السلام، سچے عیسیٰ کو وہ مسیح کاذب اور جھوٹا کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو پھر جو ہے کیا ہے، مسیح صادق کون ہے؟ کہتے ہیں وہ کان دجال۔ یہودی جو ہے نا وہ کان دجال کو مسیح صادق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں وہ مسیح صادق ہے، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں، ہم اس کی انتظار میں ہیں کہ وہ جب آئے گا، بس دجال صاحب قدم بڑھا ہوں تمہارے ساتھ ہیں، اور جناب والا کیا دجال وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ ہمارا مسیحا ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وہ ہمارا سب کچھ ہے، ہم اس کے انتظار میں ہیں، اور جناب کیا اس کے آنے کی دیر ہے، جب وہ آئے گا ہم پھٹافٹ جناب والا کیا اس کے بیعت کرتے جائیں گے، اور اس کے مرید بنتے چلے جائیں گے، اور اس کا کلمہ پڑھتے جائیں گے، اس کو نبی بھی مانیں گے، اور اس کو جناب خدا مانیں گے، اور اس کو سارا کچھ مان کے جناب والا کیا ہے، تو یہ اپنا ایک نجات دہندہ اور اصل مسیح جو ہے نا کیا، اور مسیح صادق اس کان دجال کو کہتے ہیں۔ سچے مسیح اور مسیح صادق کو مسیح کاذب کہتے ہیں، ظالم، اور جو ہے نا کیا وہ کانا دجال اور کاذب اور لانتی اور دجال اور بے ایمان ہوگا، لانتی ہوگا، اس کو جناب والا کیا مسیح صادق قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ان کا ہم انکار نہیں کریں گے، وہ تو جب آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ان سے کوئی انکار نہیں، ان سے ہمیں کوئی عداوت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تو ہمارا مسیح کاذب سے تھا معاذ اللہ، اس لیے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھر قتل کیا کہ یہ مسیح صادق تو تھا نہیں، ہماری تو ان سے عداوت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور تورات کے بعد نئی شریعت کی بات کر رہے ہیں اور نئے دین کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی تورات کو اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت کو بچانے کے لیے ہم نے اس مسیح علیہ السلام کو، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو یہودیوں کے ہاں مسیح صادق جو ہے وہ کانا دجال ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں 3 بڑی علامتیں ارشاد فرمائیں کہ فرمایا ایک تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، اور اس کے لیے دنیا کی کوئی میٹرک FA کی ڈگری نہیں، اس کے لیے ایمان کی ڈگری چاہیے ہوگی، جو بھی صاحب ایمان ہوگا اس کو اس کے ماتھے اور پیشانی پر لکھا ہوا کافر یا کافارہ لکھا ہوا وہ نظر آئے گا، وہ کہے گا مجھے نبی مان لو، کہ خیر تو ہے تیری عقل ٹھکانے، تیرے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے بے غیرت، وہ کہے گا جی مجھے خدا مان لو، تجھے کیسے خدا مانے، تیرے ماتھے پر تو کافر لکھا ہوا ہے، ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، یہ ایک بڑی علامت جو ہے نا اس کی، اور ہر صاحب ایمان اس کو پڑھے گا اور اس کے ذریعے اس کو پہچانے گا کہ یہ وہی لعنتی کانا دجال ہے جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تو کسی نے پوچھا تھا کہ تم جو کہتے ہو، مولوی لوگ کہتے ہو کہ مرزا قادیانی اور یہ کافر ہے، تو اس کی دلیل کیا؟ کہتے قرآن میں وہ کانا من الکافرین کانا کو کانا پڑا،
تو جیسے مرزا قادیانی کانا من الکافرین ہے، اسی طرح سے کیا ہے وہ بھی کانا من الکافرین، کانا کو کانا پنجابی لے آ کے پڑھا، کانا من الکافرین۔ تو وہ کانا ایک طرف تو آنکھ بالکل اس کا نشان ہی غائب، بالکل پلستر، مستری صاحب سے پکا پلستر پھیرے ہونا، اور دوسری آنکھ جو ہوگی وہ انگور کے تازہ دانے کی طرح نہیں جو بالکل صحت مند ہو، انگور کا جو چپکا ہوا دانہ ہوتا ہے نا، خشک کشمش، ظاہر بات اس میں جھریاں پڑی ہوتی ہیں اور ایسے بڑڈنگا سا ہوتا ہے، اس طرح سے جو نا کیا اس کی آنکھ، دوسری آنکھ جو ہوگی ایک تو بالکل ہی غائب اور دوسری جو ہوگی وہ بھی عیب دار ہوگی، گویا کہ ایک آنکھ تو بالکل ہی ختم، اس کا نام و نشان نہیں ہوگا، دوسری آنکھ جو ہوگی وہ کشمش کی طرح، انگور کے خشک دانے کی طرح اور چپکی ہوئی وہ بھی بے ڈنگی سی ہوگی۔ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک طرف دیکھو آنکھ اس کی ایسی ہے اور دوسری طرف دعویٰ جناب والا نبوت کا کر رہا ہے، پھر دعویٰ خدائی کا کر رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اتنی بات تو یاد رکھو میرے امتیوں کہ یہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا، یہ کیسا اپنی آنکھ ٹھیک کرا نہیں سکتا، اتنے جناب والا خدائی چلا رہی ہے دنیا تھا، خدا مندے ہیں تو کوئی خدا دی گل کر، تو کوئی خدا دی گل ہوئے تو کوئی حساب کتاب ہے، پہلے تو اپنی آنکھ سے ٹھیک کرا بھائی مانا، یہ تو بعد جی ویکھی جائے گی تو کیش ہیں خدا ہے دجال ہے کی بلا ہے۔ تو ایسے کئی لوگ آ رہے ہیں، من کھا رہے ہیں، 1.5 من نکال کے آ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم خدا ہیں، تو ایسے خدائی تھوڑی مل جاتی ہے۔ اللہ تو وہ جو کھانے کا محتاج نہیں ہے، پینے کا محتاج نہیں، ساری دنیا کو کھلاتا ہے، خود ایک لقمہ نہیں کھاتا، ساری دنیا کو پلا رہا ہے، خود ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیتا۔ جو زندہ رہنے میں کھانے پینے کا محتاج ہو تو ایسا خدا کائے گا ہو، کہاں سے خدا بنا؟ اللہ تو وہ ہے سبحانک اللہم، پاک تو اے اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک میرا پروردگار عظمت والا، پاک میرا پروردگار اونچی شان والا، کہ اللہ ایسے تمام عیوب سے پاک ہے۔ ہمارے متعلق یہ چیز ہو تو اللہ کے متعلق یہ چیز عیب ہے کہ اللہ کھانے کا محتاج ہو، پینے کا محتاج ہو۔ تو دوسری بڑی علامت کہ وہ آنکھ سے کانا ہوگا۔ اب اس کو یہودی مسیح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اتنا یہ انتظار میں ہے کہ ہمارے ایک شاگرد ہیں، وہ ادھر شیخ الحدیث مولانا رمضان صاحب دامت برکاتہ حضرت کے پاس ہوتے ہیں، وہ رمضان شریف میں قرآن کریم سنانے کے لیے وہ مفتی خرم صاحب وہ وہاں فلپائن جاتے ہیں قرآن رمضان شریف میں، تو وہ کہنے لگے استاد جی وہاں بڑا عجیب، میں نے ایک دفعہ کوئی بیان تھا یا کیا تھا، وہ کوئی اس حوالے سے بات چھڑی، تو کہنے لگے یہ فلپائن کے اندر میں نے دیکھا کہ سونے اور چاندی کے تخت بنے ہوئے، تو میں نے کہا یہ تخت کس لیے تم نے بنا کے ایسے چھوڑے ہوئے رکھے ہوئے ہیں؟ کہا جی یہ ہم نے جو ہے نا کیا ہے، کہتے ہیں یہ کانے دجال کے لیے بنائے ہوئے ہیں، دجال کے انتظار میں کہ جب یہ دجال کے لیے ہم نے بنا دیے، جب دجال آئے گا اس کو یہاں بٹھائیں گے، کانا دجال۔ میں نے کہا ان سے کہو یار ایک سونے والا تخت ہمیں دے دو، ہمارے یہاں کانا دجال آ گیا ہے مرزا قادیانی، ہم تو توڑ کے کھائیں گے نا مزے سے۔ ہاں جی سونے کے تخت بنائے ہوئے اس کے، یعنی اس حد تک ان ظالموں کے ہاں یہ دجال کی۔ اور اب دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں، یہ پروڈکٹس ہیں، ان پر باقاعدہ جو ہے نا کیا ہے ایک آنکھ کی تصویر ہوگی۔ وہ ایک آنکھ کی تصویر کیوں دے رہے ہیں؟ اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ ابھی سے لوگ یہودیوں کا وہ کہ ابھی سے لوگ ایک آنکھ سے مانوس ہو جائیں، اور جب دجال آ جائے تو اس کو اوپرا نہ سمجھیں کہ یہ کوئی نئی شے آ گئی ہے، اگرچہ ہوگا کانا لیکن اس کو پھر بھی سمجھے یار یہ تو ہم بڑی چیزوں پر ایک آنکھ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور اس سے مانوس ہوں، اور اس سے یوں ہی آئے جناب والا کیا فوراً اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جائیں، اس کے مرید بنتے چلے، اس کو نبی مان رہے ہیں، اس کو خدا مان رہے ہیں۔ اور تیسری بڑی علامت اس کے جھوٹے ہونے کی وہ یہ ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر آگے جا کے خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں، اور اللہ ایک ہے، اللہ کے بعد دوسرا خدا کوئی نہیں، اللہ تو ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ سے اللہ کی توحید کا علم بلند ہوتا ہے، اور محمد الرسول اللہ سے حضور کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت کا۔ تو جب حضور کے بعد نبی اور مصطفیٰ کوئی نہیں تو اللہ کے بعد کیا ہے؟ خدا کوئی نہیں، قصہ ختم۔ یہ کہاں سے نبی؟ اس کا دعویٰ کرنا نبوت کا اور اس کا دعویٰ کرنا خدا ہونے کا، یہ خود اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل۔ تو کتنی بڑی علامت ہے دجال کے متعلق۔ یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرب قیامت جو ہے نا ممبر و محراب بھی دجال کے تذکرے سے خاموش ہو جائے گا، یعنی علماء بھی یہ بیان نہیں کریں گے۔ تو اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ آج کے دور میں دجال کو جو ہے نا کیا بیان کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے، اور ان کو، کیونکہ دجال کے پاس مال تو بڑا ہوگا، آج کل جو مال لے کے آ جائے کہتے ہیں جی یہ بڑا اچھا آدمی،
کھانے پینے کو تو دے رہا ہے، اب دجال تو کھانے پینے کو دے گا، جو اس کو مانے گا اس کو دے گا، جو نہیں مانے گا اس پر اقتصادی پابندیاں، چلو جی بائیکاٹ، اقتصادی پابندیاں لگا دے گا۔ تو آج کے دور میں اس کا تذکرہ ہو تاکہ اس کی علامات دجال کے حوالہ سے لوگ واقفیت ہو، آگاہی ہو، اور لوگ جو ہے نا کیا ہے، چونکہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، دجال اگر ایسے اس کا زمانہ آ جاتا ہے، پہلے حضرت مہدی آئیں گے، پھر اس کے بعد کانا دجال آئے گا، اور پھر کانے دجال کو قتل کرنے اور یہودیوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت آسمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ ترتیب یہ ہوگی، پہلے حضرت مہدی، پھر کانا دجال، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے، دجال کے متعلق یہ 3 علامتیں، تو یہودی اس کان دجال کو مسیح صادق اور اصل مسیح اس کو قرار دیتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ مسیح کاذب اور ایک جھوٹا اور ایک جو ہے نا کیا ہے، ایک مسیح کاذب قرار دے کے کہتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو قتل اس لیے کیا کہ وہ جھوٹے تھے۔ ہاں دجال اس کو ہم تو کوئی نہیں قتل کریں گے، اس کو تو جناب کیا ہے ہم ساتھ ساتھ رہیں گے، ہاں لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق اس کو عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ تیسرا عقیدہ جو ہے نا کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، تو یہودیوں کا عقیدہ کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو سچے عیسیٰ تھے، ان کے متعلق عقیدہ یہ کہ وہ جھوٹے تھے، تو جھوٹے ہونے کی وجہ سے انہوں نے ویسے جھوٹے طریقے سے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا، وہ تو مسیح اور عیسیٰ نہیں تھے، اس لیے ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ تو یہودیوں کا عقیدہ قتل کا ہے کہ وہ قتل ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا، کوئی آسمانوں پر زندہ جاوید موجود نہیں ہے، کوئی زندہ نہیں ہے، کوئی حیات جاویدانی نہیں ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ۔ اور تیسرے نمبر پہ قادیانیوں کا عقیدہ۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو یہودیوں کو ان سے عداوت تھی، یہودیوں نے ان کو پکڑا اور فلسطین کے اندر ان کو پکڑ کے ان کو پھانسی پر لٹکایا، پھانسی دے دی۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ سمجھ کے کہ ان کو پھانسی ہو گئی، مر گئے۔ قادیانیوں کا عقیدہ، انہوں نے مرا ہوا سمجھ کے، فوت شدہ سمجھ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پھینک کے چلے گئے۔ جب پھینک کے چلے گئے تو حضرت مریم علیہ السلام آئیں، انہوں نے جب چیک کیا دیکھا تو نبض ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ یہودی تو مردہ سمجھ کے پھینک کے چلے گئے نا، لیکن جب حضرت مائی مریم نے دیکھا سلام اللہ علیہ، تو انہوں نے جب دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام میں حیات کی رمق ابھی باقی تھی، بس جلدی جلدی وہاں سے اٹھایا اور ان کو لے جا کر، وہ تو سمجھ رہے ایک میت کو اٹھا کے لے جا رہی، تو کیا ہے ان کا علاج کیا، علاج معالجہ کیا، وہ صحت یاب ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ پھر جو ہے نا کیا ہے ان کو لے کر فلسطین سے وہ آخری کنارے پر، یہ فلسطین اور مصر کے درمیان جو ہے نا کیا ایک جگہ تھی، جہاں اونچی سی جگہ جس کو آویناہما الی ربوہ فرمایا کہ اونچی جگہ، ربوہ ٹیلا ٹبا، وہاں پر جو ہے نا کیا لے گئے۔ وہاں جب صحت یاب ہو گئے تو چپکے سے وہاں سے پھر جو ہے نا کیا ہے ماں بیٹا دونوں یہاں کشمیر آ گئے۔ کشمیر کے اندر جو ہے نا کیا ہے محلہ یہ جو سری نگر ہے، سری نگر کے اندر محلہ ہے ایک خانیار، کشمیر کے اندر سری نگر کے اندر یہ جو جموں کشمیر ہے اس کے اندر سری نگر کے اندر محلہ ہے، محلے کا نام ہے محلہ خانیار، اور وہاں جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر رہتی رہی۔ پھر کافی عرصہ تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے، حضرت مائی مریم زندہ ہیں، اور پھر اپنی طبی موت جو ہے نا کیا ہے فوت ہو کے مر کے جو ہے نا کیا ہے وہیں دفن ہے۔ وہاں ایک قبر ہے لمبی سی، قادیانی کہتے ہیں یوزائف نامی کوئی ایسے نام سے قبر ہے، کہتے ہیں یہ جو قبر ہے نا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ لہٰذا تو قادیانی کا عقیدہ بھی یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، فلسطین میں تھے، پھر وہاں سے مصر کے کنارے، وہاں سے جو ہے نا کیا جب پھانسی کے بعد جو ہے نا کیا ہے وہ تو مردہ سمجھ کے پھینک کے چلے گئے، لیکن جب دیکھا تو تھوڑی سی رمق زندگی کی باقی تھی، ان کو وہاں سے حضرت مریم نے اٹھایا اور جو ہے نا کیا ہے مصر کے کنارے وہاں لے گئی۔ پھر وہاں جب علاج معالجہ کیا، صحت بحال ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے نا لے کر کیا ہے کہاں آ گئی، سری نگر کشمیر، جموں کشمیر سری نگر محلہ خانیار، اور وہاں ایک لمبی سی قبر ہے، وہاں کہتے ہیں یہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، تاریخ کے لحاظ سے اس میں لکھا ہے کہ نام لکھا ہو باقاعدہ کہ فلاں آدمی کی قبر ہے،
لیکن قادیانیوں نے زبردستی اس کو جناب والا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنا دی ہے۔ ویسے تو ان کی کتابوں میں روحانی خزائن میں دیکھیں تو کوئی 4-5 جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یہ جناب والا بنائی بیٹھے کہ جی فلسطین میں ہے، جی مصر میں ہے، جو جناب والا کیا شام میں ہے، اور جو جناب والا کیا ادھر کشمیر میں ہے، کوئی مختلف جگہوں پر قبر جن کیا بنائی بیٹھے ہیں۔ قادیانی جو مسلمان ہوا اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگے جی ایک ہی شخصیت ہے۔ تو کہا ان کی قبریں کتنی ہیں؟ کہا جی ایک ہی قبر ہے۔ کہا کہ تمہاری کتابوں میں تو فلاں فلاں لکھا ہوا، ایک حوالہ دیا، دوسرا حوالہ دیا، تیسرا چوتھا حوالہ جب دینے لگے تو کہتے ہیں وہ قادیانی مربی، یا اپنے مولوی کو کہتے ہیں مربی، وہ مربی تھا یا مربع تھا جو بھی تھا، اس کو جناب والا کیا ہے، کہنے لگے اب کیا آپ کتاب کھول رہے ہیں اور کیا حوالہ نکال رہے ہیں؟ کہنے لگے میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تمہیں بتانا چاہتا ہوں، چوتھی قبر، 5ویں قبر۔ کہنے لگے جی بس کرو۔ کہا نہیں تم نے جو کیا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ایک ہیں تو ان کی قبریں 4-5 بنائی بیٹھے ہیں، تو تمہیں قبریں بتاؤں گا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام بندہ ایک ہے، شخص ایک ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان کی قبر ہے ہی نہیں، وہ تو زندہ جاوید ہیں آسمانوں پر، ان کی قبر ہے ہی نہیں، مسئلہ ہی ختم۔ لیکن تم جو ہے نا کیا وفات مانتے ہو، الو دے پٹھے ایک جگہ ٹکو تو صحیح جناب والا، کبھی یہاں قبر ہے، کبھی وہاں قبر ہے، کبھی وہاں قبر ہے، کبھی وہاں قبر ہے، اس طرح سے کیا ہے تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو اب وہ ہاتھ جوڑ کے اور پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا، لگے بس کرو، پہلے بڑی قبراں ہو گئی۔ یہ تو حال ہے ان کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مانتے ہیں اور ان کی قبر مان رہے ہیں، اور قبر بھی کوئی ایک جگہ نہیں ہے، کوئی 5 جگہ قبر بنائی بیٹھے ہیں، اور شیطانی خزائن میں، روحانی خزائن تو نام رکھا ہوا ہے لیکن ہے تو شیطانی خزائن، کیونکہ روحانیت والی بات تو وہاں ہے کوئی نہیں۔ تو اس طریقے سے قادیانیوں نے یہ عقیدہ اپنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے کر مردہ سمجھ کے پھینک کے چلے گئے، والدہ نے ان کو کیا اٹھایا وہاں سے اور ان کا علاج معالجہ کیا، وہ صحت یاب ہو گئے، وہاں سے ہجرت کر کے مصر کے کنارے، مصر کے پھر وہاں سے جب صحت بحال ہو گئی تو وہاں سے چپکے سے روپوش ہو کے وہاں سے اور جناب والا کیا یہاں کشمیر آ گئے، اور کشمیر میں سری نگر محلہ خانیار، اور یہاں پر پھر اپنی طبی زندگی پوری کر کے، اپنی طبی موت جو ہے نا کیا ساری زندگی پوری کر کے طبی موت فوت ہو گئے۔ اچھا یہاں تک جب بات پہنچ گئی، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور قرآن کریم کی آیتیں اور اسی طرح حدیث میں آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اب کیا کریں؟ اب پھنس گئے قادیانی۔ اب اس کے لیے انہوں نے پیندرا یہ اختیار کیا اور چکر یہ چلایا کہ اصل عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، لیکن قرآن کریم میں تو آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، احادیث میں آتا ہے ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یتزوج شادی کریں گے، وسیولد لہ ان کی اولاد ہوگی، اور پھر یاتی قبری میری قبر کے پاس آئیں گے، ویسلم علیہ مجھ پر سلام کریں گے، انا ارد علیہ السلام میں کیا میں سلام کا جواب دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جو ہے کیا ثم یموتو، سب مضارع کے صیغے، ثم یموتو پھر وفات پائیں گے، اور یدفن معی قبری اور میرے ساتھ پھر کیا روضہ پاک میں دفن کیے جائیں گے۔ جو عمرہ کے لیے جانا ہوا تو وہاں جو شرطے کھڑے تھے، میں نے کہا جی این موضع قبر عیسیٰ علیہ السلام، کیا لا ایسا ہونا موضع قبر عیسیٰ علیہ السلام۔ میں نے کہا یہ سامنے جو چارٹ لگا ہوا اس پر تو حدیث لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں جو ہے کیا دفن ہوں گے۔ کہنا والا ما تلوت، میں نے آج تک یہ نہیں پڑھا ہے، مجھے نہیں پتا، لا عالم۔ میں نے کہا تمہارے ہاں یہاں، میں نے کہا یہ لکھی ہوئی ہے، اوپر جو لائبریری کی طرف چڑھتے ہیں مسجد میں، اوپر لائبریری کی طرف چڑھ کے جا رہے ہیں، میں نے کہا وہ مینار کے اندر چارٹ لگا وہ اس پر یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، تو واضح حدیث ہے، یہ حدیث ہے، اس میں تو ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آج بھی 3 قبریں وہاں پر موجود ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں پر کیا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنائی جائے گی، وہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ سب مضارع کے صیغے ہیں کہ ابھی ایسا ہوا نہیں، میرے بعد حضور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد زمانے میں ایسا ہوگا، ینزلو اتریں گے، یتزوجو شادی کریں گے، سیولد لہ ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر روضہ پاک پر آئیں گے، سلام کریں گے، اور میں سلام کا جواب بھی دوں گا، اور پھر کیا ہے یموتو وفات پائیں گے، پھر بعد مستقبل میں کہیں آگے، اور یدفن معی قبری اور میرے ساتھ روضہ پاک میں دفن کیے جائیں گے۔ تو یہ تو سب مضارع کے صیغے ہیں، لیکن قادیانی ان چیزوں سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ قادیانی ان چیزوں سے قطع نظر اور آنکھیں بند کر کے اور اندھے ہو کے قادیانی کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اب قرآن کریم کی 20 آیات اور سینکڑوں احادیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اب کیا بنے گا بھائی؟ کہتے ہیں جو ہے نا اب جو ہے نا کیا عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، وہ تو آئیں گے نہیں،
یہ ہے نا وہ علامہ خالد محمود صاحب جو فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں مرزائیوں کی موت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ماننے میں مرزائیت کی زندگی اور مرزائیت کا کام چل سکتا ہے، ان کی کوئی گنجائش نکل آتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اب آیات اور احادیث بتا رہے ہیں کہ آئیں گے، کہتے ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نہیں، وہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے چکر یہ چلا ہے، کہتے ہیں مسیل مسیح، مسیل مثل مسیل، عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایک شخص ہونا چاہیے کہ اس کو ہم مسیح اور عیسیٰ مان لیں اور بس کیا اس پر گزارا کریں۔ اب ظاہر بات ہے جب یہ میں مصلی پہ بیٹھا ہوں، یہاں دوسرا آدمی یہاں کیسے یہاں تو دوسرا آدمی نہیں بیٹھ سکے گا، تو اس لیے کیا دوسرے کیا کرسی پر یا کسی سیٹ پر آدمی بیٹھا ہوا ہے تو دوسرا آدمی تو وہاں نہیں بیٹھے گا، جب ایک آدمی کیا ہے دوسرے آدمی کو بٹھانا، ایک سیٹ خالی، مولوی صاحب تسی پیچھے چلے جاؤ جی، زنانہ سواری آ گئی۔ اب مولوی صاحب بیچارے شریف آدمی وہ چپکے سے چل پڑتے ہیں کہ چلو جی خیر ہے خواتین کے اکرام کے لیے، اور پیچھے پھر جناب اللہ پھر کوئی سواری آ گئی، وہاں سے مولوی صاحب کو اٹھا کے پیچھے دھکیل دیتے۔ بعض مولوی صاحبان وہ ذرا تکڑے ہوتے ہیں، وہ پھر ڈٹ جاتے ہیں، یار بس کر ترے جگہ تو مجھے اٹھا دی، اب جناب والا کیا تو گاڑی سے باہر ہی سٹو امین، مولوی صاحب پیچھے چلے جا، مولوی صاحب پیچھے چلے جا۔ تو بہرحال جب اب کہتے ہیں جب قرآن میں احادیث میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق، اب وہ آئیں گے نہیں، تو کہتے ہیں پھر مسیح عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی شخص ہونا چاہیے وہ تلاش کرو کہاں سے۔ او لب گیا جی، کون لب گیا؟ مرزا گاما کانا، مرزا غلام قادیانی، کیا ہے جی؟ یہ مسیح ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایک شخص ہے۔ اب یار عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئیں گے، وہ تو فوت ہو گئے، تو کہتے ہیں اسی پر گزارا کرو مرزا غلام قادیانی پر، یہ جو ہے نا کیا ہے مسیح، چلو مسیح نہیں ہے لیکن چلو مسیح، اور پھر آہستہ آہستہ مسیح، اور جناب والا یہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایک شخص ہے، اگرچہ وہ مریم کے بیٹے تھے، چراغ بی بی دے پتر ہے عرف کا سیٹی، لیکن کیا ہے کہ گزارا کرو، اب اصل مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں آنا، یہی مرزا قادیانی ہے، بس اسی پر گزارا کرو، یہی مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایک شخص ہے، بس اب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا کوئی نہیں، وہ فوت ہو گئے۔ یہ کس کا عقیدہ جی؟ قادیانیوں کا۔ اور چنانچہ جگہ جگہ انہوں نے اپنی کتابوں میں مرزا قادیانی کو مسیح لکھا ہے، اور یہ مرزا قادیانی کو مسیح اور عیسیٰ مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں کسی ایک آیت میں اور احادیث میں کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، ان جیسا ایک آدمی مسیح آئے گا، نہیں فرمایا، خود مسیح ابن مریم آئیں گے، مریم کے بیٹے عیسیٰ آئیں گے، تو ہم کیسے جناب والا کیا مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایک شخص مان کے اور اس کے قائل ہو کے اور اس کے لیے بیٹھ جائیں اور کہیں جی مسیح لہٰذا کیا ہے ہم مرزا قادیانی کو مسیح مان کے اور کام چلانے لگ جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ واضح طور پر نصوص کے اندر آیا کہ کون آئیں گے جی؟ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہی اصل عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مسیح کوئی جناب والا کیا ایسے جو ہے کیا جیلی قسم کے لوگوں کو اور ایسے ڈپلیکیٹ اور ایسے جناب والا کیا فوٹو اسٹیٹ اور ایسے جو ہے کیا فوٹو اسٹیٹ بھی کیا خبیث دجال، یہ تو جناب والا کیا ہے جیلی سراسر جیلی ہے، اس کو کیا ہم کسی 2 نمبر آدمی کو کسی طریقے سے مسیح اور عیسیٰ ماننے کے لیے تیار ہے، بلکہ اصل مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اصل مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اب ان جیسا ایک شخص ہونا چاہیے، اور حدیث میں تو آیا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اب وہ فوت ہو گئے، اب تو وہ آئیں گے نہیں، تو کہتے ہیں مسیح، انہوں نے یہ اپنے نکلنے کے لیے گنجائش نکالی کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی شخص ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ مرزا قادیانی ہے، لہٰذا کیا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، سیٹ خالی ہے، چپکے سے مرزا غلام قادیانی کو بٹھا دو اور کہو جی عیسیٰ علیہ السلام اب کوئی نہیں، اب مسیح ہے، مرزا قادیانی، اسی پر کیا کام چلاؤ۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے جو قرآن کریم نے یہاں بیان کیا ہے، اور اس کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شروع سے یہودیوں کی طرف سے خطرات تھے، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت اور قتل کے در پہ تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ہمیشہ کے لیے ہو، حالانکہ ان کا کوئی ایسا دعویٰ نہیں تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اللہ کا نبی ہوں، تورات ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن یہودی کہنے لگے کہ یہ تورات ہماری منسوخ نہ ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی ماننے والی بات نہ ہو، بس ہماری جو ہے کیا یہ کتاب ہمیشہ چلے اور اس کے بعد کوئی کتاب نہ ہو، تاکہ یہودیت مستقل قائم رہے، اور اس طریقے سے ہمارا نام، ہمارا مذہب اور ہمارا جو ہے نا کیا کام چلتا رہے ان کا یہ۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اب یہودیوں کو بڑی تکلیف شروع ہوئی
یہودی تو ویسے بڑے حاسد اور بڑے مکار اور بڑے جو ہے نا کیا شاطر اور بڑے سازشی لوگ ہیں۔ اب انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ جی دیکھو نا یہ ایک نئے دین کی بات کر رہا ہے، یہ فلاں فلاں فلاں۔ اب بادشاہ نے کوئی خاص ان کی بات کو نہیں لیا، لیکن جب اسے یہ کہا کہ جی یہ تو آہستہ آہستہ دین بدلنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اقتدار اور کرسی کو بھی الٹ دے گا۔ اب بادشاہوں کو کرسی بڑی پیاری ہوتی ہے، ہاں جی، ساری لڑائی تو کرسی کے لیے۔ اب اس کو جب یہ کہ آپ کا اقتدار بھی ختم کر دے گا اور آپ کے جو ہے نا کیا کرسی الٹ دے گا اور آپ کے اقتدار کو الٹ دے گا، اب اس کو خطرات لاحق ہوئے، ہو یہ تو بڑی۔ اس نے پھر جو ہے نا 8 یا 9 یہودی پولیس والے وہ بھیجے کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے اور ان کو جو ہے نا کیا فوراً جو ہے نا پھانسی گھاٹ میں پھانسی پہ چڑھا دو تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ وہ 8 یا 9 یہودی پولیس والے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام جس کمرے میں تھے وہاں جبریل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ میں اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ ہم نے روح القدس کو جبریل علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو باڈی گارڈ بنا دیا تھا۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام کو لگا دیا تھا تاکہ یہودیوں کی طرف سے خطرات ہیں، کوئی ایسا سازشی معاملہ ہو تو آپ فوراً جو ہے نا کیا ان کو جو ہے نا کیا پہرا دیں گے۔ تو ایدناہ بروح القدس کے تحت جبریل علیہ السلام بھی ہیں اور کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ یہودی آئے اور دروازہ کھٹکھٹاتے رہے کہ دروازہ کھلے، ہم اندر داخل ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑیں۔ اب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہودی سازشی پہنچ گئے ہیں، آپ جلدی جلدی بس غسل فرمائیں اور کیا ہے جو ہے نا کیا ہے اچھے عمدہ کپڑے پہن لیں تاکہ جو ہے نا کیا ہے کیا کرنا ہے جی آسمانوں پر جانا، اللہ کے ہاں جانا ہے۔ یوں عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی زلفیں تھیں اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا، لباس پہنا اور جبریل علیہ السلام کے پروں پر عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، یہ خدائی طیارہ آیا اور اس پر جناب والا کیا بیٹھے اور شاں کر کے جناب کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کیا ہے کمرے یا اس کے روشن دان یا اس سے کیا ہے اللہ قدرت کے ذریعے سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب جب یہودی پولیس والے کھڑے رہے، کافی دیر گزر گئی اور دروازہ کھٹکھٹا، دروازہ نہیں کھل رہا، اب زور لگا کے جناب دروازہ توڑا، اندر جو داخل ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک پولیس والے پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، یعنی اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جانے لگے۔ وہ کہنے لگا ظالموں میں تمہارا ساتھی ہوں، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھے نہ مارو، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں، جو مرضی ہے، تیری شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ تمہارا ہمارا ساتھی ہے؟ تو جناب والا کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ہم تو تجھے نہیں چھوڑیں گے، تجھے پھانسی دے دی۔ پھانسی دے کر اس کے بعد جب کیا نیچے پھینک دیا، دیکھا کہنے لگے او یہ تو ہمارا ساتھی ہے، دیکھو نا ہم 9 آئے تھے، وہ 9 آدمی ہمارا کدھر گیا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آدمی کدھر گئے؟ وہ ظالموں اپنے آدمی کو سچ کہہ رہا تھا، اپنے آدمی کو پھانسی دے دی۔ دوسرے کہنے لگے نہیں اپنے آدمی کو پھانسی نہیں دی، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے آدمی کی شکل ایسی تو نہیں تھی یار، دیکھو اس کا ID کارڈ یہ ہے، اس کا فلاں فلاں، مثال کے طور پہ یہ ہے، اس کی شکل تو یہ ہے اور یہ تو ان کی شکل جدا ہے۔ کل تک سائنس اس بات پر اور اعتراض کر رہے تھے کہ جی ایک آدمی کی شکل، آج جب سائنس نے ترقی کی اور کیا ہے دنیا کے حالات بدل گئے اور سرجریاں ہو کے جناب بڈھے جناب والا جوان ہو جاتے ہیں اور بڈھیاں جناب جوان ہو جاتی ہیں اور سرجری، اور ایک آدمی کی شکل جناب والا بالکل بدل، پہچانے نہیں جاتا کہ وہ والا ہے اور یہ کون ہے اور کون نہیں ہے، ہاں جی۔ تو آج کل تک اعتراض کرتے تھے یہ کیسے ہو گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس پر ڈال دی گئی اور اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ اور آج جناب والا کیا جب دنیا نے ترقی کی تو سائنس بھی اپنا دامن تجسس پھیلائے محمد کریم کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ جتنی سائنس ترقی کرتی جاتی ہے سبحان اللہ، اسلام قرآن کی ایک ایک تعلیم پر تصدیق کی مہر ثبت کرتی جاتی ہے، کسی ایک بات کو جھٹلا نہیں سکتے۔ جتنا دور ایڈوانس چلا جا رہا ہے اتنا الحمدللہ دین اور اسلام کا ایک ایک حکم وہ اس پر تصدیق اور تائید کی جو ہے نا کیا ہے مہر ثبت ہوتی چلی جا رہی۔ آج کہہ رہے ہاں جی ایسا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس پر ڈال دی اپنے آدمی کو۔ اس کو کہہ رہے ہیں ولیکن شبہ لہم، معاملہ خلط ملط ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کہ یار یہ بندہ ہمارا ہے یا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دی ہے، اختلاف ہو گیا، پر میں رولا پڑ گیا، یہ ہمارا آدمی ہے، کوئی کہتے نہیں یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اب وہ اس رولے میں آپس میں لڑتے جھگڑتے چلے گئے ہیں۔ مریم علیہ السلام کیا ہے
وہاں مریم علیہ السلام وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی آسمانوں پر چلے گئے، لہٰذا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی یا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور یا قادیانی کہتے ہیں پھر ان کی زندگی کی رمق باقی تھی اور وہ زندہ تھے، یہ ساری چیزیں نہیں۔ یہودی کمرے میں ابھی داخل بھی نہیں ہو سکے، پہلے ہی اللہ نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، تو پھانسی کہاں سے دی اور زندگی کی رمق کہاں سے باقی تھی اور وہ فوت کہاں سے ہو گئے، یہ سارا قصہ کہانی ختم ہے۔ اب بھی عیسیٰ علیہ السلام اسی روح اور جسم کے ساتھ، جو دنیا پر ان کا جسم تھا، جسم اور روح کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ جاوید اٹھا لیا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور آج بھی دوسرے آسمان پر امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم نے 95 میں حضرت کے یہاں دورہ تفسیر کیا تو حضرت فرمانے لگے کہ آسمانوں پر نبیوں کی ترتیب جو ہے نا وہ اس مجموعے کے اندر ہے، اعیاہما، یہ جو مجموعہ ہے اس میں سے ایک ایک حرف جو ہے نا جیسے عام یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ مجموعہ اگر بندہ یاد کر لے تو اس کے اس سے پھر آسمانوں پر نبیوں کی ترتیب کے پہلے آسمان پر کون سے نبی ہیں، دوسرے آسمان پر تیسرے پر کون سے نبی ہیں، یہ ترتیب یاد رکھنی پھر بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اعیاہما 7 آسمان ہیں، ہر آسمان پر الگ نبی موجود ہیں اور ان کی ترتیب وہی ہے جو اس مجموعے کے اندر کیا اعیاہما، اس مجموعے میں حروف کی ترتیب ہے، اسی ترتیب پر انبیاء علیہ الصلوۃ ایک ایک آسمان پر موجود ہیں۔ پہلے آسمان پر سب سے پہلے کیا حمزہ ہے، اعیاہما آدم علیہ السلام، دوسرے نمبر پر عین ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا حرف جو ہے نا اس میں مجموعے میں یا ہے یحییٰ علیہ السلام، اور پھر آگے جو ہے نا کیا ہے چوتھے نمبر پر الف ہے ادریس علیہ السلام، اس دوسرے الف سے پہلے تو حمزہ ہے آدم علیہ السلام، دوسرے یہ جو الف ہے اس سے ادریس علیہ السلام، اور پھر ہارون علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں الف ہے تو وہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان 7 آسمانوں تو عیسیٰ علیہ السلام بولی بھائی اعیاہما کے مجموعے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پر ہے، دوسرے آسمان پر۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق دوسرے آسمان پر زندہ جاوید، کوئی یہودیوں کے پلیت ہاتھ ٹچ ہی نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ جبریل علیہ السلام بالکل جو ہے نا کیا ہے صحیح سالم طریقے سے مزے سے انہوں نے غسل کیا ہے، مزے سے انہوں نے کپڑے بدلے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور آسمانوں پر جا رہے ہیں، اور کیا انہوں نے بہترین جناب والا کیا ہے نہا دھو کے اور مزے سے خوشبو لگا کے اور خوب سج دج کے اور بڑے اچھے طریقے سے کیا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے۔ آج قادیانی اس حوالے سے کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کیسے آسمانوں پر چلے گئے؟ میں نے کہا لے جانے والا کوئی جناب والا کیا ہے، مولوی صاحب کوئی کمزور سا آدمی مولوی صاحب دعویٰ کرتا ہے کہ میں لے گیا، کہتے بھائی آپ ماڑے سے آدمی آپ کیسے لے گئے؟ تو آپ اعتراض تو پھر ہوتا نا، یار تو ماڑا جب بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں میں لے گیا، اور سفر بھی بڑا دور کا ہے، اور 7 آسمان کراس کر کے اوپر جانا، سدرۃ آسمانوں پر لے جانا ہے، اور اتنا لمبا سفر ہے، چلو دوسرے آسمان تک لے جائیں، پھر بھی معاملہ بڑا مشکل ہے۔ تو یہ تو قادیانی اعتراض تب کرتے جب ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم لے گئے۔ بھائی ایک قادیانی سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، خود سے چلے گئے۔ کہنے لگا پھر واہ یہ بڑی مزدار گل کی تھی، جڑا مولوی تبلیغی ملتا ہے، جڑا حاجی نمازی ملتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان۔ میں کہ بچوں اگلی گل بھی سننا، ساڑھے عقیدے نہیں عیسیٰ علیہ السلام خود چلے گئے، جانے والے عیسیٰ علیہ السلام ہے، لے جانے والا اللہ ہے۔ یہ سوال اللہ سے کر کے اللہ کیسے لے گیا؟ یا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا انکار کر دے کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، اور اگر ان اللہ علی کل شیء قدیر تو جتنے بھی بے ایمان ہے اس پہ تو تیرا ایمان ہوگا، اس پہ تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ میں اس سے تو تیرا جناب والا کیا ہے کوئی ایمان والی بات ہوگی، ہے تو بے ایمان، لیکن کیا یہاں بتا اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں یہ قدرت ہے۔ میں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ لے گیا، یہ سوال اللہ سے کر کے اللہ تعالیٰ کیسے لے گئے؟ اب کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام گئے کیسے، پھر وہاں کھاتے کہاں سے ہوں گے، پیتے کہاں سے ہوں گے، اور وہاں حجامت کہاں سے بناتے ہوں گے، بال بڑے بڑے ہو گئے ہوں گے، ناخن بڑے بڑے ہو گئے ہوں گے، کپڑے جناب والا میلے ہو گئے ہوں گے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہوں گے، اور جناب والا وہ کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے، قضا حج یہ کیا ہے؟ قادیانی جو ہے نا یہ اشکالات کرتے ہیں، یعنی قرآن کے مقابلے میں عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں یہ ظالم، اور کہتے ہیں جی قادیانی کے پاس دلائل بڑے ہیں۔ کوئی دلائل نہیں ہے، قادیانی کے پاس ڈکوسلے ہیں، دلائل یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اور ان کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور جاویدانی اور رفع الی السماء عیسیٰ علیہ السلام کا ثابت ہو رہا ہے۔ قادیانی جو ایسے باتیں کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ایسے ڈھکوسلے ہیں، قرآن کے مقابلے میں عقلیات چلاتے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔
ہم جو ہے نا کہ اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم عقل کے غلام نہیں۔ عقل مانے یا نہ مانے، عقل نہیں مانتی تو نہ مانے بھلے سے، لیکن ہم تو قرآن کے مطابق مسلمان ہونے کے ناطے معجزات، کون سا معجزہ ہے جو عقل میں آتا ہے؟ معجزہ تو عقل میں آتا ہی نہیں، لیکن کیا معجزہ عقل کو بھی عاجز کر کے ماننا پڑتا ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے معجزات ماننے پڑتے۔ اب اگر عام آدمی دعویٰ کرے پھر تو ہے کہ یار کیسے لے گئے آپ؟ سائیکل پر لے گئے، موٹر سائیکل پر گاڑی میں بٹھا کے لے گئے، ہوائی جہاز میں لے گئے، کندھوں پر اٹھا کے لے گئے، کیسے لے گئے؟ اور بیوقوف آدمی، لے جانے والا اللہ ہے، جانے والا عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس میں تمہیں کیا اشکال ہے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے؟ تو میزبان اللہ ہے، مہمان عیسیٰ علیہ السلام ہے، میزبان جانے مہمان جانے، تمہیں کیوں مروڑ اٹھ رہی ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے؟ تو ایک قادیانی کہنے لگے جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کیا ہے، کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے؟ میں نے کہا تو کوئی ہوٹل بنانا ہے آسمانہ سے؟ ہاں ہوٹل بنانا ہے پھر گل کر۔ ہاں نہیں ہوٹل نہیں بنانا تو پھر کی پوچھ رہے ہیں جناب کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے؟ وہاں فرشتوں کا، آسمان کا ماحول ہے، فرشتوں پہ فرشتے جو ہے نا کچھ نہیں کھاتے۔ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ فرشتوں کی غذا ہے، اسی سے فرشتے جناب والا خوراک کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو یہ ایسے عقلی کوڑے دڑا کے حجامت، میں نے کہا تو حجام دی دکان بنانی کوئی آسمانہ سے جا کے؟ پوچھ رہے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حجامت بڑھ گئی ہوگی، وہ جناب حجامت کہاں سے بنواتے ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جناب کیا ہے، کپڑے پھٹ گئے ہوں گے، اور کپڑے جناب والا کیا بوسیدہ ہو گئے، اب اتنے 2000 سال ہو گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام اتنا عرصے وہاں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام قضاء حاجت کرتے ہیں، تو وہ جناب قضاء حاجت کہاں کرتے ہیں؟ قضاء حاجت کے لیے کوئی دنیا پر تھوڑے آتے ہیں۔ اول تو یہ کہ وہاں ایسی خوراک ہے ہی نہیں، وہاں اللہ کا ذکر ہے جو فرشتوں کی غذا ہے، وہی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور الزامی جواب ہمارے ایک بڑے بزرگ یہ دیا کرتے، کہتے ہیں اگر کوئی قادیانی کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام قضاء حاجت کہاں کرتے، ان سے کہو وہاں سے آسمانوں سے جہاں عیسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں وہاں سے ایک بڑا پائپ لگا ہوا ہے، وہ آسمانوں سے، اور پھر جناب قادیان میں مرزا قادیانی کی قبر، اور اس کے منہ میں جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں قضاء حاجت کرتے ہیں، ٹھک جب صبح ناشتہ کریم رول جناب کیا ہے مرزا قادیانی کو پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ ایسی بکواس کرتے ہیں پھر اس کا جواب جو ہے پھر صوفیانہ انداز میں تھوڑا ہوتا ہے، اس کا جواب پھر ایسے ہی ہوتا ہے، الزامی جواب۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور جاویدانی سے متعلق قرآن کریم کی آیات یہی بتا رہی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وقولہم، اور یہودیوں کا یہ دعویٰ، یہ 6 پارہ سورہ نساء، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158، یہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 157، آیت نمبر 158۔ وقولہم، اور یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ کون مسیح؟ عیسیٰ، یعنی عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وما قتلوہ، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں قتل کیا، ان کو قتل نہیں کر سکے۔ وما صلبوہ، ان کو صلیب اور پھانسی نہیں دے سکے، واضح طور پر نفی ہے۔ اور دیکھیں کہ قتل جو روح کو نہیں کیا جاتا، آدمی قتل ہو بھی جائے تو روح کون سی قتل ہوتی ہے؟ روح تو پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ قادیانی یہاں کہتے ہیں یہ روحانی طور پر مراد ہے کہ روحانی طور پر قتل نہیں کیا، جسمانی طور پر تو قتل ہو گئے۔ وہ قتل جسم کو کیا جاتا ہے، کیونکہ مقتول جتنا بھی اس کو قتل کر دیں اس کی روح تو بہرحال زندہ ہی رہتی ہے، روح تھوڑی مرتی ہے۔ تو یہ جسمانی طور پہ قتل کی نفی ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، یہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ ضمیر راجع ہیں کہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ان کو صلیب پر لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن کیا ہوا؟ معاملہ ان پر خلط ملط ہو گیا، معاملہ گڑمڑ ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، پتہ نہ چلا، خلط ملط ہو گیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے یا اپنے آدمی کو، اپنے پولیس والے، یہودی پولیس والے کو، اس کو قتل کر دیا۔ ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان پر کیا ہے؟ مشتبہ ہو گیا، خلط ملط ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں یہ جو تبصرہ کر رہے ہیں، رولا ڈال رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں انہیں یقین نہیں ہے، یہ سب شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس پر کوئی کیا ہے، کوئی یقینی اور علمی بات نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر اپنے ظن، گمان، خیال کی اتباع اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اٹکل پچو اور کیا ایسے تیر چلا رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، کتنے زوردار الفاظ ہیں کہ یقیناً یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں قتل کر سکے۔ وما قتلوہ یقینا،
یقیناً یہودی، پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں قتل کر سکے۔ بتائیں قادیانی اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہے جی روحانی طور پر روح تو قتل کی ہی نہیں جاتی، روح کو تیرا باپ بھی نہیں قتل کر سکتا، قتل تو جسم کو کرتے ہیں۔ وما قتلوا یقینا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل نہیں کر سکے۔ اللہ جی پھر اس کمرے میں تھے تو صحیح جہاں یہودی داخل ہوئے، تو پھر وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں، تو پھر کدھر گئے؟ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، رفع الی السما، رفعہ اللہ الیہ۔ سوال یہ ہے کہ درمیان میں سائنس کہتی ہے کرہ ہوائیہ ہے، وہاں ہوائی ہوا ہے، جو چیز جاتی ہے وہاں اٹک کے رہ جاتی ہے، نہ نیچے آتی ہے نہ اوپر کو جاتی ہے، اور درمیان میں کرہ ناریہ ہے، آگ ہی آگ ہے، وہاں جو چیز جائے جل کے رہ جائے، خاکستر ہو جائے۔ اور سائنس کہتی ہے درمیان میں کرہ زمہریر ہے، وہاں فریج کی طرح بالکل برف جمی ہوئی ہے، جو چیز جائے وہاں برف بن کے رہ جاتی، وہ تو نہ نیچے آ سکتی ہے نہ اوپر جا سکتی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے کیسے چلے گئے؟ یہ سائنسی باتوں کو لے کر بعض دفعہ قادیانی یہ اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ ان باتوں کا، ان سوالات کا جواب خود دے رہے ہیں اس آیت میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ زبردست اقتدار والا ہے، زبردست اختیار والا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ عزیز زبردست اقتدار والا۔ سوال یہ کہ پھر کسی اور نبی کو نہیں اللہ رب العزت نے کیا رفع عطا فرمایا، ان کو حیات اور جاویدانی آسمانوں پر نہیں اٹھایا؟ فرمایا حکیمہ، اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس رفع الی السماء میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور جاویدانی سے متعلق یہ قرآن کریم کی یہ آیات 6 پارے میں، 3 پارے میں بھی اس مضمون کی آیات موجود ہیں۔ پھر وذکر فی الکتاب مریم 16ویں پارے میں، یہ کوئی قرآن کریم کے 4.5-5 رکوع کے لگ بھگ، جن میں قادیانی عام طور پہ کہتے ہیں جی ہم قرآن پیش کرتے ہیں، مولوی ہمیں قصے کہانیاں سناتے ہیں، قصے کہانیاں نہیں سناتے، الحمدللہ قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں، آیات کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور جاویدانی کا عقیدہ کوئی ایسا سنایا اور سرسری اور زبانی کلامی نہیں ہے، یہ پکا ٹھکا قرآنی اور اسلامی اور پہاڑ سے زیادہ وزنی مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر زندہ جاوید موجود ہیں، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہی عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے اسی جسم کے ساتھ تشریف نہیں لائیں گے، تشریف لائیں گے پھر، اور پھر جنت دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے جو آج ظلم و ستم اور بربریت مچا رہے ہیں غزہ کے اندر، اور مسلمانوں پر ظلم بربریت کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے درخت بھی بولے گا ھذا یہودی اقتل ہو، کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہو، اسے فنش کر دو، اور پتھر بھی بولیں گے ھذا یہودی اقتل ہو، یہ یہودیوں کو بھی قتل کیا جائے گا۔ دجال خود کانے دجال کو، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بڑا مشن یہ ہوگا کہ انہوں نے کانے دجال کو قتل کرنا ہے، جو یہودیوں کا لیڈر اور گرو گنڈال وہ بے ایمان ہوگا، اس کو قتل کرنا عیسیٰ علیہ السلام کا مشن ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پوری روئے زمین پر خلافت کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام روضہ پاک پر جا رہے ہیں، سلام فرما رہے ہیں، سلام کا جواب جو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر جو ہے نا کیا اپنی طبی موت جو ہے نا کیا وفات پا کے پھر روضہ پاک کے اندر دفن ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالہ سے ایک تو ہمارے لاہور کے اندر وہ ایک پٹھان ساتھی تھے، خیر سے میں کہا کرتا ہوں ایک ہو بھی پٹھان پھر کیا مسلمان اور ہو اوپر سے پٹھان، تو ماشاءاللہ ہاں پھر تو کرنٹ ڈبل ہو جاتا ہے، پلک ڈبل ہو جاتا ہے۔ وہ الفضل کولر والا جو یہ پانی والے کولر گرمی میں ہوتے ہیں یہ بناتا ہے، وہ قادیانی ہے، تو اس کے پاس غریب آدمی تھا یہ بیچارہ، جا کے اس کے پاس شفٹ پر رکشے وغیرہ اس نے لے دیے کہ 200 روپے مجھے دو اور باقی جو ہے نا جتنا کماؤ وہ تمہاری دہاڑی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس نے 5-7 رکشے ایسے لے لیے، آگے ملازم رکھ لیے۔ تو اب ایک دن اب قادیانی اور بات نہ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب قادیانی نے اس کو بات کی، کہنے لگا خان صاحب تم اور تمہارا علماء جو کہتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، فلاں فلاں فلاں، کوئی 1.5-2 گھنٹے صحیح دماغ کھایا تو کہنے لگا خان صاحب کوئی بات سمجھ آئی؟ کہتے کرو بکواس کرو، ہمیں تمہارا کوئی بات نہیں سمجھ آتا۔ اس نے پھر کوئی کیا آدھا گھنٹہ لگایا، کہنے لگا خان صاحب کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ اس نے کہا ہمیں تمہارا کوئی بکواس نہیں سمجھ آتا۔ وہ کہنے لگا چلو خان صاحب مکدی مکائیے، لطیفے کا لطیفہ ہے اور ایک بڑی جاندار دلیل۔ اب دیکھو نا خان صاحب نہیں بول رہا، اس کے اندر کا ایمان بول رہا ہے۔ کہنے لگا خان صاحب تم اور تمہارا مولوی جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، تو کہاں زندہ ہے؟ 2000 سال ہو گیا ہے، اتنا عرصہ زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟
وہ کھاتا کہاں سے, پیتا کہاں سے, فلاں فلاں اس طرح باتیں کر کے, تو وہ کیسے آسمانوں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی کوارٹر بنایا ہوا ہے. تمہارے مولوی بڑے عجیب لوگ ہیں, اللہ نے وہاں کوئی کوارٹر بنائے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوارٹر دے وہاں رہ رہے ہیں, آ کیوں نہیں رہے واپس؟ اور یہ نہیں وہ نہیں ہے, باتیں کر رہا. کہنے لگا, او خانہ خراب کا بادشاہ, تم جو ماں کے پیٹ میں رہتی تھی تمہارا باپ نے کوارٹر بنائی تھی, تم کیا اتنا چھوٹا سا پیٹ میں رہ سکتی ہے؟ خانہ خراب کا بادشاہ تو اتنا بڑا آسمان ہے, خدا کا آسمان ہے, لاکھوں فرشتہ رہتا ہے, تو ایک عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں رہتا؟ تم ہمارا ایمان خراب کرے گا, لہٰذا ہم تمہارے ملازمت نہیں کرتا, چھوڑ دی. کہتے ہیں ہمیں روزی اللہ دے گا. تو یہ چیز ہے کہ عقلیات پر نہیں بلکہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں اس عقیدے کو دیکھنا ہوگا کہ یہ عقیدہ کوئی ایسا سنا سنایا سرسری عقیدہ نہیں ہے, مضبوط دلائل سے ثابت یہ عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ جاوید موجود ہیں. جو اس عقیدے کو نہیں مانتا بولیے مسلمان. عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ جاوید نہیں مانتا, چاہے وہ مرزا قادیانی ہو, چاہے مرزا قادیانی سے متاثر آج کل کے سکالر ہو. سکالر بھی بڑے میڈیا پر آج کل پھر رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں ان کے پاس ایمان کا لباس تو ہے نہیں, صرف کالر ہے, سکالر, بس صرف کالر ہوتا ہے بیچاروں کا, اور ایمان کا کالر لے کے کبھی ادھر پھر رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر پھر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ایسے سکالر کتنے آئے اور کتنے پتہ نہیں اور ایسے شیطان آنے ہیں. یہ اس قادیانیت کا اثر ہے سراسر, سب سے پہلے مرزا قادیانی, اور ان لوگوں نے یہ کیا طریقہ ایجاد کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس حوالہ سے, اب یہ بڑا آسان جو ہے نا کیا موضوع کر دیا ہے, ویسے ہی بڑا علمی موضوع اور بڑا مشکل موضوع ہے, لیکن آپ دیکھیں تو اس حوالہ سے یہ بڑا آسان موضوع بنا دیا ہے, اور بڑا آسان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور جاویدانی, ان آیات کو پڑھتے جائیے اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور جاویدانی کو بیان کرتے جائیے. اور ایک آخری ایٹمی دلیل جو ہے نا کیا وہ بھی یاد رکھیں کہ قادیانی جب کہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے, تو آپ ان سے کہیں گے جتنی بھی احادیث ہیں نا سب میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو کسی ایک حدیث میں تم ماضی کا صیغہ دکھا دو. یہ ایٹمی دلیل ہے, آپ کو ایٹمی طاقت بنا رہے ہیں, بڑی مشکل سے ایٹمی طاقت بنتا ہے, بندہ جو ہے نا ایٹمی طاقت بڑی مشکل سے بنتا ہے. آج اگر آپ یہ دلیل یاد رکھیں تو کوئی مرزائی ماں نے جنا نہیں جو یہ بات کر سکے اور اس کا جواب دے سکے کہ کسی بھی حدیث میں ماضی کا صیغہ نہیں ہے کہ ماتا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں, نزلہ مجھ محمد سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تھے, اب نہیں آئیں گے, وہ پہلے ہی آ گئے, اور جو ہے نا کیا ہے دفنہ, وہ دفن کر دیے گئے ہیں, یدفن نہیں دفنہ. کسی ایک حدیث میں ماضی کا صیغہ مرزائی بتا دیں تو ایک ایک حرف کے بدلے ہم, چلو مولوی لوگ ماڑے لوگ ہوتے ہیں, ایک ایک حرف کے بدلے ہم 1-1 لاکھ روپیہ انعام دیں گے. اب مال مولوی کا ہو, لینے والا مرزائی ہو, تو کتنی خوشی والی بات ہوگی مرزائیوں خنزیروں کے لیے. لیکن کوئی مرزائی میدان میں نہیں آئے گا کیونکہ انہیں پتہ ہے جتنی بھی احادیث ہیں سب میں مضارع کے صیغے ہیں. ینزلو, عیسیٰ علیہ السلام حضور فرما رہے ہیں, اپنے بعد کے زمانے کی طرف فرما رہے ہیں کہ میں محمد یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے, میرے بعد ینزلو مستقبل میں, زمانہ مستقبل میں, قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. اور یتزوجو ماضی مضارع, تزوجہ نہیں, یتزوج, انہوں نے پہلے شادی نہیں کی تھی, یتزوج شادی کریں گے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 بیٹے ہوں گے ان کے, ایک کا نام محمد رکھیں گے, دوسرے کا نام موسیٰ رکھیں گے, اور دنیا سے یہودیت کا عیسائیت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا, صرف اسلام کی تبلیغ کریں گے, پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا. تو ینزلو, اچھا یتزوجو, اور سیولد لہو, ان کی اولاد بھی ہوگی. اور پھر جو ہے نا کیا ہے روضہ پاک پر تشریف لا رہے ہیں, سلام کریں گے, میں سلام کا جواب دوں گا. اور جو ہے نا کیا ہے ثم یموتو, وفات پائیں گے, ماتا نہیں یموتو, اور دفن نہیں یدفن معی قبری, میرے ساتھ روضہ پاک میں دفن ہوں گے. تو یہ جتنے بھی احادیث آپ مختلف احادیث سے لیں گے سب میں مضارع کے صیغے ہیں. مضارع کے صیغے, مستقبل کا زمانہ وہ بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں میرے بعد, میں مصطفیٰ کے بعد ایسا ہوگا. تو آپ کسی بھی مرزائی کو چیلنج کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی تمام احادیث میں مضارع کا صیغہ آیا ہے, کسی میں ماضی کا صیغہ نہیں ہے. ماضی کا صیغہ اگر ہو
تو لے آؤ دکھاؤ، ایک حرف کے بدلے ہم 1,00,000 روپیہ تمہیں انعام دیں گے، جتنے حروف والے لفظ تمہیں بتاؤ گے ہم اتنے کے ایک حرف کے بدلے 1,00,000 روپیہ تمہیں انعام دیں گے۔ لاؤ تم نے اگر ماں کا دودھ پیا ہے، ہاں تم اگر حلالی ہو تو پھر ہمارے اس چیلنج کا جواب دو، ثابت کرو۔ یہ وہ ایٹمی دلیل ہے کہ مرزائیوں کے پاس اس کا کوئی جواب، تو یہ ایٹم بم بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ، یہ ایٹم بم یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو حیات مسیح پہ الحمدللہ آپ کے پاس جو ہے نا کیا ایٹمی دلیل آ گئی، ایٹم بم آ گیا، آج کے بعد آپ ایٹمی دلیل ہیں، لہذا قادیانیوں سے ڈرنے کی اور ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہو، مرزا گاما کانا بہرحال، طوفانی صاحب اس سے شروع کرتے ہیں، طوفانی صاحب کے اندر اچھا چلو مان لے جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، چلو اگلی گل کرو، اور مرزے گامے کانے مرزا سور ہوں تسی کیوں جناب مسیح بناؤ گے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی مان لیں تب بھی مرزا گاما کانا مسیح اور عیسیٰ نہیں ہو سکتا۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ہے، اس کا نام غلام احمد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے، اس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں ہی کوئی نہیں، اس کا مرزا غلام مرتضیٰ خان چنگا والا پیو موجود ہے۔ ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب جو ہے نا مسیح ہے، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، اس کا لقب جو ہے نا گاما کانا دسندی، یہ اس کا لقب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا کیا ہے وہ جو ہے نا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ جو ہے نا کیا گھروں میں یُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکُم، جو کھا کر آتے ہیں اس کے متعلق کہ تم یہ کھا کر آئے ہو گھر میں رکھ کے، جیسے آج کے دور میں فریج میں رکھ کے آئے، اس کے متعلق بھی بتاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد نابینوں کو ہاتھ پھیرتے، اُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْیِی الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، نابینا مادرزاد نابینا، جو ماں سے نابینا پیدا ہو، آج سائنس بھی اس کا علاج نہیں ایجاد کر سکی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتے، اور برس والے کو پلبیری اور یہ برس والے کو اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ مرزا قادیانی نے کوئی ایک نابینا آدمی نہیں ٹھیک کیا، کوئی ایک برس والا ٹھیک نہیں کیا، اپنی آنکھ کھانی رہی ساری زندگی، اس نے ٹھیک نہیں کرا سکے، اور کم کی کرنا۔ یہ وہ معجزات جو قرآن کریم کے اندر 200 سے زیادہ جو کیا ہے دلائل عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، ان میں سے کوئی ایک جو ہے نا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، یقتل الخنزیر اور یضع الجزیہ، جزیہ ختم ہو جائے گا۔ ان میں سے کوئی ایک علامت جو ہے نا کیا مرزا قادیانی کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بالفرض فرض کر کے ویسے مان کے اگر فرض کے درجے میں بھی اگر آپ کہہ دیں گے تو پھر بھی مرزا قادیانی کے لیے مسیح اور عیسیٰ بننے کی گنجائش نہیں نکلتی۔ تو طوفانی صاحب اتنے ہی جناب والا کیا ہے، اللہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت کو اور دوسرے لوگوں تک بھی اللہ ہمیں یہ پیغام بھرپور طریقے سے جاندار طریقے سے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس حوالے سے